ایسا ہے کہ دیکھیں دو کویشچن ہیں آپ کے جو آپ نے مجھ سے کیے ہیں۔ نمبر 1 تو جو ملکی حالات کی وجہ سے جو پرابلم ہے اور ریئل اسٹیٹ میں اور جو ڈاؤن فال کا رجحان ہے وہ اس کی وجہ سے ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے۔ لیکن نمبر 1 تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ریئل اسٹیٹ کی جو ابھی ٹرینڈ ہے وہ اتنا زیادہ ڈاؤن ورڈ چلا گیا ہے کہ کوئی بھی نیا پروجیکٹ شروع ہو نہیں رہا، اور میرا نہیں خیال کہ اگلے 2 سال کوئی نیا اور پروجیکٹ شروع ہوگا۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہماری جو ادارے ہیں ان کا بیہیویئر ہے، اور ان اداروں کا بیہیویئر جو ہے فار ایگزامپل ٹیکس لگانا اور کمپلیکیٹڈ نظام بنا دیا ہے ٹیکس کا۔ اس میں ڈیولپرز بھی بہت پریشان ہیں اور جو انویسٹر بھی بہت پریشان ہیں۔ اور دیکھیں اتنا ہی ٹیکس لے لیں گورنمنٹ، مگر اس کو ایزی وے میں لے لے تو کوئی بندہ پریشان نہیں ہوگا، مگر جو ٹیکس کا نظام کمپلیکیٹڈ بہت ہے، 236C دے رہا ہے، کوئی 236K دے رہا ہے، اس کو بعد میں ایڈجسٹ کروا رہا ہے، وہ ایڈوانس ٹیکس میں ڈال دیا ہے، 7E ڈال دیا ہے، اس طرح کر کے اتنے زیادہ ٹیکس کے وہ لانجے شروع ہو گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ڈیولپر بھی پریشان ہیں، اور اس کو اننیسیسری پریشان کیا جا رہا ہے انویسٹرز ڈیولپرز کو اداروں کی طرف سے، جو کہ ڈیولپر جو ہیں بڑے محتاط ہو کے چل رہے ہیں۔ حالانکہ ہم ہر چیز پے کر رہے ہیں، پراپر ٹائم پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں کافی زیادہ برڈن ہے اور ہمیں کافی زیادہ یہ پریشانی کا باعث ہے ہمارے لیے۔ اس لیے ظاہر ہے باقی ڈیولپر بھی جو ہیں وہ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اور انویسٹر اور جو اینڈ یوزر بھی اس وجہ سے پریشان ہیں۔ جو دوسری ایک بڑی وجہ ہے پاکستان میں ٹرینڈ جو نیگیٹو جا رہا ہے ریل اسٹیٹ میں، وہ ہے بینک کا انٹرسٹ ریٹ۔ اس وقت پاکستان میں دنیا میں سب سے جو ٹاپ میں جو ملک ہیں جو انٹرسٹ ریٹ دے رہے ہیں وہ پاکستان نمبر 1 ہے ان سب میں۔ آج کل 22 سے 25% بینک آفر کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سی پراپرٹی جتنی مرضی اچھی پراپرٹی ہو وہ 25% پروفٹ نہیں دیتی لانگ رن پہ جو جتنا بینک دے رہا ہے۔ 25% کا مطلب ہے کہ 4 سال میں آپ کے ڈبل ہو جاتا ہے چیزیں۔ جب آپ چیز لانچ کرتے ہیں کسی پروڈکٹ پہ، اس وقت آپ پہلے 3-4 مہینے میں تو چیزیں ڈبل کر لیتے ہیں، مگر جب وہ پروڈکٹ چل رہا ہوتا ہے اس کی انسٹالمنٹ آنے لگ جاتی ہیں اور 50% آ جاتی ہیں انسٹالمنٹ، تو پھر وہ مارجن نہیں رہتا۔ انویسٹر نکل چکا ہوتا ہے، وہ موسٹلی اینڈ یوزر آ چکے ہوتے ہیں، تو وہ پروفٹ ریٹ بینک سے کافی کم رہ جاتا ہے باقی۔ اور اچھا تو پھر ایزی بھی ہے، اپنا پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے، بینک پیسے پے کر رہا ہے آرام سے، آپ کے پیسہ بھی محفوظ ہے، اور آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی آپ کو مل رہا ہے۔ حالانکہ وہ سود ہے، غلط بات ہے سود لینا، مگر پھر بھی بینک کا جو سسٹم ہے پاکستان میں وہ تو سودی نظام والا ہے، اور وہ بینک دے رہا ہے۔ دیکھیں وہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جو باقی ڈیولپر ہیں پاکستان میں، میں ایک کامن بات کر رہا ہوں۔ کامن بات ہے کہ کامن اس میں اون وغیرہ کا جو رجحان ہے وہ کافی کم ہے، اور بلکہ جو چیزیں لانچ ہوئی تھیں ہمارے ساتھ وہ نیگیٹو میں ہیں، اور وہ ڈیولپر کو بھی پریشانی ہے اس وقت، اور جن لوگوں نے انویسٹ کیا تھا اور انہوں نے بکنگ کرائی ہوئی ہے اس کو کنفرم نہیں کروا پا رہے، ان کو بھی پریشانی ہے۔ اور اس کی بہت سی، اس طرح میں نے عرض کر رہا تھا کہ بینکنگ کا جو انٹرسٹ ریٹ دینے کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس طرف بینک کی طرف اپنا پیسہ نکال کے وہاں لے کے جا رہے ہیں، اور ساتھ ڈالر کا جو ریٹ بڑا تھا وہاں بھی لوگوں نے بہت سارا پیسہ نکال کے ڈالرز بائی کر لیے۔ آپ جب ڈالر کو چیک کرنے لگے ہیں تو وہ سارا پیسہ، سارا ڈالر کی شے میں جو اویلیبل تھا پاکستان میں، وہ اب دبئی پارک ہو رہا ہے۔ اس وقت دبئی میں جو 2 نیشنز ٹاپ میں ہیں جو سب سے زیادہ وہاں روپیز یا ڈالر پار کر رہے ہیں، اس میں رشیا نمبر 1 ہے اور پاکستان نمبر 2 ہے۔ یہ مجھے بتاتے ہوئے یہ مجھے مطلب آپ لوگ حیران ہوں گے شاید اگر نہیں پتہ آپ کو، مجھے شوق ہوا تھا جب مجھے دبئی میں گیا، مجھے پتہ چلا کہ مجھے بڑا انتہائی زیادہ شوق لگا کہ پاکستان ورلڈ میں نمبر 2 کنٹری ہے جہاں سے
پیسہ پارک ہو رہا ہے دبئی میں، تو وہ جو پیسہ دبئی میں پارک ہو رہا ہے، یا ڈالرز لوگ لے کے رکھ رہے تھے، یا گولڈ لوگوں نے لے کے رکھا ہوا ہے چونکہ اس کا ریٹ دن بدن ہر گھنٹے بڑھ رہا تھا، یا آپ بینک پیسہ 25% دے رہا ہے انٹرسٹ ریٹ، اور جو ہمارا جو ادارے ہیں وہ ٹیکس کے معاملات میں اتنی سختی کر رہے ہیں، تو یہ سارے جب یہ ایک ڈش کوک ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے اوور آل جو نظام ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن ہو گیا پاکستان میں، اور انویسٹر کا جو ایک کانفیڈنس ہوتا تھا ریل اسٹیٹ میں وہ شیک ہوا ہے۔ مگر اس سارے کے باوجود، اس سارے نظام کو جو خرابیاں ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو ہمارے اداروں نے حل کرنے ہیں، اور اس ادارے کو جو ریل اسٹیٹ جو ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، ان کے جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جو ڈیلر کام کر رہے ہیں، سیل پارٹنرز کام کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ اداروں نے کرنی ہے۔ ان کی طرف سے کوئی سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے یہ سارا صورتحال سامنے آئی ہے۔ مگر اس کے باوجود الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جو ہمارے ممبرز ہیں، ہمارے انویسٹر ہیں، ان کی جو ہیلپ ہے اور سپورٹ ہے، پیمنٹ ٹائم پہ کرنا، کیپٹل سمارٹ سٹی اور لاہور سمارٹ سٹی، یہ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، اپنے ممبر کو خوشخبری دے رہا ہوں آپ کے تھرو، ہمیں اس کا نہ ہونے کے برابر فرق پڑا ہے۔ ہماری انسٹالمنٹ ٹائم پہ آ رہی ہیں، لوگ کافی مطمئن ہیں۔ جو لوگ سائٹ پہ ایک دفعہ آ جاتا ہے، اگر اس کی 10 بھی قسطیں باقی ہوں تو وہ اگلے دن قسطیں پے کر کے جاتا ہے ہمارے ہاں سے۔ جو ہماری کوالٹی ہے، پروگرس ہے، اور جو ہمارا وے آف ورکنگ ہے، اور جو ورکنگ سٹائل ہے کام کا، دیکھ کے سائٹ پہ وہ انتہائی سیٹسفائی جہاں سے جاتے ہیں لوگ، اور وہ اپنی انسٹالمنٹ جو نہیں پے کی ہوتی وہ فوراً پے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اس کا بہت کم فرق پڑا تھا۔ however جو فرق پڑا بھی تھا وہ ہم نے باقی اور مینز کے ساتھ ہم نے وہ فنڈز ریزنگ کر کے، اور ہم نے انفراسٹرکچر کے کام کو سلو نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی انشاءاللہ یہ سلو ہوگا۔ اور آپ ابھی ہماری پروگرس ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری پروگرس پکچر میں ڈیلی شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ہماری پروگرس بلکہ اس سے زیادہ ہوئی ہے، پہلے سے زیادہ ہم کانشیس ہیں، ہم زیادہ اکانومی کی طرف جا رہے ہیں، مگر اس کی اکانومی میں جانے کی وجہ سے ہماری جو سپیڈ آف پروگرس، سپیڈ آف ورک ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے، اور کوالٹی میں بھی ہمیں امپروو ہوا ہے۔ تو ان اے سینس ہمیں اس کا فائدہ ہوا ہے، اور اس کی جو پرابلم تھی، ہم نے اس کو ایز اے اپورچونیٹی یوز کر کے اس چیزوں کو بہت بہتر کیا ہے اپنے آپ کو۔ اور ہمارے جو ممبر اور جو انویسٹر آتے ہیں سائٹ پہ، میں جس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ ڈبل ہو گئی ہے، آج کل ڈبل ہے کوانٹٹی ان کی، وہ دے آر مور سیٹسفائیڈ، دے آر مور دین سیٹسفائیڈ، دے آر مور دین کانفیڈنٹ کہ ان کو جو پروڈکٹ ہے جو ہم نے انہیں بک کی ہوئی ہے ان کو اس کا فائدہ ہے، اور اس کا فیوچر میں ان کا بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں اس سلسلے میں جو بیلٹنگ ہے، میں آپ کو بڑے کانفیڈنس اور یقین سے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ہمارے ممبرز ہیں اور جن کی بیلٹنگ ہونی ہے، کہ اس کا ڈیلے جو ہم نے کیا ہے بیلٹنگ کو، سلیکشن یا بیلٹنگ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے حالات کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ریل اسٹیٹ ڈاؤن جا رہی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہمارے پاس لینڈ نہیں ہے اور ہم یہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس کا تعلق صرف اور صرف ہمارے کچھ سیل پارٹنرز اور ممبرز، ان کی بہت زیادہ اصرار کیا انہوں نے کہ 3.5 مرلہ کا اگر اب نہ بیلٹنگ ہوئی تو یہ کم از کم 2 سال اور لیٹ ہو سکتی ہے، اور جو 2.6 مرلہ کمرشل اور 6 مرلہ کمرشل کی نہ ہوئی تو وہ آگے لیٹ ہو جائے گی۔ اور ہمیں بہت ای میلز آئیں، بہت واٹس ایپ بھی ہم نے ریسیو کیے، یو کے، یورپ سے، دبئی سے، اور یہاں ظاہر ہے پاکستان سے بھی۔ اور جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے، دیکھیں ہم ہر ویک لاہور میں میٹنگ کرتے ہیں مجیب صاحب سیل پارٹنر سے، اور ایک دفعہ میٹنگ اسلام آباد میں کرتے ہیں۔ ہر میٹنگ میں ہمارے مور دین 25% جو سیل پارٹنرز ہیں سینئر، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان کے ممبر بھی ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں 3.5 مرلہ، 2.6 مرلہ کمرشل، 6 مرلہ کمرشل، اور ادروائز بھی جو پہلے شامل نہیں ہو سکے تھے بیلٹنگ پروگرام میں، سلیکشن پروگرام میں، ان کی طرف سے یہ اصرار ہے کہ اس کو 1 ماہ آگے کیا جائے اور پھر بیلٹنگ میں تاکہ وہ شامل ہو سکیں۔
تاکہ جو مزید بیلٹنگ ہونی ہے، جو بعد میں جو بیلٹنگ 3 تھی وہ اس پہ نہ جایا جائے، ہم بیلٹنگ 2 میں سارا چیزیں جو ہیں وہ سمیٹ کے وانس فار آل اس کو بیلٹ کر دیں.